محمد حسین پشاور سے۔ میں اپنی کزن سے فون پر بات کرتا تھا اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جس پر میں بہت پشیمان ہوں اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اور ان کے گھر والوں کے بیچ میں ہوئیں کہ ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ بھائی۔ اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے تانے دیتی ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے بولتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کریں، کیا کروں؟ یا تو شادی کر لو بھائی فوراً، یا جیسے چل رہے ہو پھر بالکل تعلق ختم کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو توبہ استغفار کر لیا آپ نے۔ اب آپ کی جو کزن آپ کو تانے دے رہی ہے، جو مرضی کہہ رہی ہے، اس کو اگنور کریں آپ، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کر لیں، اور اگر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بس ختم قصہ، اس کو بولنے دیں جو وہ بول رہی ہے۔ تو خالی آپ نے تو نہیں باتیں کی نا، اس نے بھی تو کی ہیں۔ تو آپ نے گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا ہے گپیں لگا کر۔ تو لیکن بہرحال اب توبہ کر لیا، بھول جائیں اس گناہ کو، اور شادی کا آپشن تو ہر وقت ہے آپ کے پاس، کرنی ہو تو کریں۔ باتیں نہ شروع کر دیں کہیں شادی کی، شادی کریں ڈائریکٹ۔ اب ایسا نہ ہو پھر گھنٹہ گھنٹہ فون پہ شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کی، جی میں پہلے ویسی باتیں کرتا تھا اب شادی کی باتیں کروں گا۔ عثمان صاحب نے پوچھا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ تھی، پھر اس نے توبہ کر لی، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی کر سکتے ہیں شادی اگر توبہ کر لی ہے۔ ماڈرن ٹائپ بھی تھی، پوری ماڈرن بھی نہیں تھی، اور کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ بہرحال اگر وہ اب نیک پرہیزگار ہے تو آپ شادی کر لیں، نہیں ہے تو نہیں کریں۔ اچھا بھائی، کشمور سے کسی نے پوچھا، میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں۔ ابھی تو بھائی سب کچھ ہی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے۔ اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تو محبت نہیں کرتیں، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں، لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دیں۔ لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں، اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ۔ شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے بھائی، شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو، یا پاکستان میں تو دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے، اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ تو ہاں، کسی کے ہمیں دیکھیں، کسی کی شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے، صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔
تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی. اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی. تو امام کے لیے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا. تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کہے اپنے آپ کو، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تو اس لیے شادی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے، نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں. تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی، جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے، یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے. ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی. جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی. باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے. باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ. لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے. جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں. جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں. بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ. اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں. یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا. اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا. پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ.